مسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. کہ اگر تو جہری نمازیں ہیں تو آپ امام کی قرات غور سے سنیں گے، وہ قرآن کا حکم ہے واضح سورۃ الاعراف میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو تم خاموشی اختیار کرو اور بڑے غور کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. البتہ جو سری نمازیں ہیں جیسے عصر کی نماز ہے اور ظہر کی نماز ہے، اور جو جہری نمازیں ہیں ان کی بھی جو آخر والی رکعتیں ہیں وہ بھی سرن ہی ہوتی ہیں نا. اگر آپ دیکھیں گے نا تو صرف 6 رکعتیں ہیں جن میں اونچا قرآن پڑھا جاتا ہے، باقی 11 رکعتیں 17 میں سے ان میں سرن پڑھا جاتا ہے، اور نوافل تو سارے سرن پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. تو ان میں آپ امام کو غور سے سنیں، اور اگر امام سکتہ دے دے، جیسے جز القراء میں امام بخاری نے مقدمہ یہ پیش کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، حدیث کہتی ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں اس کا آپٹیمل سولوشن یہی ہے جو سنن ابی داؤد میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سکتے کیا کرتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے ایک سکتہ ہوتا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امام کے سکتے کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو جز القراء میں. لہٰذا مسلم کی جو حدیث ہے نا اقرا بہا فی نفسک، اس میں حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں کہہ رہے کہ امام کے ساتھ ساتھ جی میں پڑھو، وہ سکتے کا ہی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ دوسری جگہ اس کی تفسیر موجود ہے. تو یہی موقف امام ابن تیمیہ کا بھی ہے. حالانکہ اہل حدیث امام ابن تیمیہ کو بڑا مانتے ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ جو ہے وہ جہری نمازوں میں سننے کے اور سرن میں پڑھنے کے قائل ہیں. شیخ البانی بھی یہی موقف رکھتے ہیں، مولانا مودودی رحمہ اللہ کا بھی یہ موقف ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی یہ موقف ہے. اور ایون جو سعودیہ سے قرآن چھپتا ہے احسن البیان، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں پہ عمل کرنا چاہیے. جب امام قرات کر رہا ہو تو خاموشی سے سننی چاہیے، اور سکتے میں پڑھنا چاہیے اگر سکتے میں آپ کو موقع ملے. ایون حافظ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں آ کے اینڈ پہ اسی موقف کو ہی ترجیح دی ہے، اور یہی موقف امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو سب سے مضبوط موقف ہے.